الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال الله جل وعلا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ انہو لا يحب المفسدین۔ معزز اسلامی و دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے اندر میانہ روی پائی جاتی ہے، افراط و تفریط نہیں پائی جاتی ہے۔ پچھلی جو قومیں تھیں وہ سرکش تھیں، ہٹ دھرم تھیں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سی بندشیں لگا دی گئیں، بہت سی عبادتیں ان پر فرض ہو گئیں، طہارت کے سخت مسائل ان کے اوپر نافذ کر دیے گئے، اور وہ امت افراط و تفریط کا شکار ہو گئی۔ کہیں بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتی تھی اور کہیں بالکل نچلے طبقے میں چلی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، ایک معتدل قوم بنایا ہے، ایک معتدل امت بنایا ہے، جس کے سارے کام اعتدال میں رہتے ہیں، اعتدال میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بیان فرمایا کہ اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس امت کو تمام امتوں کا گواہ بنا دے گا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر تمام لوگوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین گواہ بنائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں میانہ روی کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کا معاملہ ہو، چاہے دنیا نبھانے کا معاملہ ہو، اس میں میانہ روی کا ہونا، اعتدال کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پچھلی قوموں کو منع کیا ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے غلو کیا دین کے اندر، دین میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، حد سے زیادہ نکل گئے عقیدے کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کو واحد ماننے میں، ایک ماننے میں، وہ لوگ حد سے آگے نکل گئے، اور کہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک کرنے لگے، نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ڈانٹ پلائی اس امت کو کہ تم لوگ پچھلی قوموں کی طرح مت ہو جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں تم غلو سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ اللہ رب العزت جن صفات کا مستحق ہے اور جن عیوب سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو بری قرار دیا ہے، ان کا اقرار کرنا تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے آپ کو باپ ہونے سے پاک قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کا باپ نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو بیٹا ہونے سے پاک قرار دیا کہ اللہ رب العالمین کبھی کسی کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج ہو، اس بات سے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کوئی مثال ہو، اللہ کسی کے برابر ہو، کسی کے ہمسر ہو، اللہ رب العالمین نے اس سے بھی اپنے آپ کو پاک قرار دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاخلاص کے اندر ذکر فرمایا۔ ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہوئے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کے ہم سب محتاج ہیں، اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی ہم کو ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اور نہ تو وہ جنا گیا نہ تو وہ پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ رب العالمین کے کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی شان میں غلو سے کام لینا اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں غلو سے کام لینا یہ قطعاً تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی یہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کہیں تو یہ کہا جاتا کہ اللہ رب العالمین تین میں کا تیسرا ہے، ثالث ثلاثہ کا عقیدہ تھا، یعنی اللہ رب العالمین، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم یہ تینوں مل کر رب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تردید کی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین تین میں کا تیسرا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں نے کفر کیا، ایسے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو عقیدے میں غلو کرنا یہ بڑا خطرناک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایاکم والغلو، اے میری امت کے لوگوں تم غلو سے بچنا، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو، اس لیے کہ تم میں سے جو پہلے کے لوگ تھے ان کو اللہ رب العالمین نے جو ہلاک کیا ہے وہ غلو کی وجہ سے ہلاک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ یہ قوم نوح سے جو شرک کی ابتدا ہوئی تھی یہ غلو کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کچھ نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اتنے نیک لوگ تھے، تم نے ان کو ایسے ہی دنیا کے اندر سے جانے دیا اور ایسے ہی تم نے ان کو دفن کر دیا، ان کو یاد نہیں کرو گے، ان کو بھول جاؤ گے۔ شیطان نے ان کے اندر وحی کی تو انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، اپنی مجلسوں میں ان کے مجسمے لگا لیے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ود، یغوث، یعوق، نصر، ان سب لوگوں کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کو کیسے بھول سکتے ہو، ان کو یاد رکھو، لہذا اپنی مجلسوں میں کم از کم ان کے مجسمے لگا لو کہ ان کو دیکھو گے تو ود کی یاد آج تازہ ہو جائے گی، یغوث، یعوق، نصر کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ حدیث میں ذکر ہے کہ پہلے تو بس یہی تھا، یعنی تصویریں لگا لی تھیں انہوں نے، مجسمے لگا لیے تھے اپنی مجلسوں میں۔ اس کے بعد جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے مجسمے لگائے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور علم اٹھا لیا گیا، علم بہت کم ہو گیا، تو پھر جو ہے انہی کی عبادت کی جانے لگی، انہی کی پوجا کی جانے لگی۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کی ابتدا ہو گئی۔ وہ انسان تھے، انسان رہنے دیتے، غلو نہ کرتے ان کی شان میں، لیکن انہوں نے غلو سے کام لیا، انسان کو خدا کا درجہ دے دیا، انسان کو اللہ کا درجہ دے دیا، انسان کو معبود کا درجہ دے دیا، لہذا قوم کے اندر شرک پیدا ہو گیا، شرک کا آغاز ہو گیا، شرک کی شروعات ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے جو شرک کی شروعات ہوئی اس کی بھی وجہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، وہ یہ کہ نیک لوگوں کی شان میں غلو سے کام لینا، شخصیات کی شان میں غلو سے کام لینا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس سے منع فرمایا ہے، ہم لوگوں کو اس سے منع فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے۔ پچھلی قوموں پر عبادتوں کا بہت زیادہ بوجھ تھا، اور کچھ عبادتیں انہوں نے اپنی طرف سے اپنے اوپر فرض کر لی تھیں، اور کچھ عبادتیں اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کے اوپر نافذ کر دی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے بارے میں ذکر کیا اور ہمیں دعا سکھلائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اے اللہ تو ہمیں ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال دینا کہ جس کو ہم برداشت نہ کر پائیں، جس طرح سے تو نے پچھلی قوموں پر بوجھ ڈال دیا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ تو ہمیں ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا اور ایسی چیز کا مکلف اے اللہ تو ہمیں نہ بنانا کہ جس کے بوجھ کو ہم اٹھا نہ سکیں، اور جس کو اٹھانے کی طاقت اور جس کو اٹھانے کی صلاحیت ہمارے اندر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ دعا سکھلائی۔ تو اس امت کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور آیت میں فرمایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے تم کو دے رکھی ہے، یعنی جو مال تم کو اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، اس سے تم آخرت چاہو، اس سے تم آخرت چاہو، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، مسجد کی تعمیر میں خرچ کرو، مجاہدین پر خرچ کرو، اور لوگوں پر خرچ کرو، اس سے تم آخرت کو چاہو۔ اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی ذکر کیا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن جو دنیا کا تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم آخرت کی طلب میں تم اپنی دنیا کو بھول جاؤ، بلکہ دنیا کو بھی تم یاد رکھنا، دنیا سے بھی تم لیتے رہنا، دنیا داری بھی تم نبھاتے رہنا، دنیا والوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی تم ادا کرتے رہنا، اور دنیا کے جو بھی کام ہیں ان کو بھی تم کرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ہم کو حکم دیا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اور وہ قرآن کریم کی دعا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو مجھے دنیا میں بہتری عطا فرما دے۔ پہلے دنیا کے لیے بہتری مانگی گئی ہے، دنیا کے لیے اچھائی مانگی گئی ہے، پھر اللہ نے کہا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے اللہ تو ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے، ہماری آخرت کو بھی اے اللہ تو بہتر بنا دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہم یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں دنیا بہتر ہونے کا اللہ سے سوال کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کی دنیا بہتر ہوگی تبھی آخرت بہتر ہوگی۔ دنیا آپ کی بہتر ہو، اللہ رب العالمین کی آپ صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکیں، اللہ رب العالمین کے لیے آپ سجدے کر سکیں، اللہ رب العالمین کے لیے آپ رکوع کر سکیں، اور ان سب سے پہلے اللہ رب العالمین کو پہچان سکیں، اللہ رب العالمین کے حق کو پہچان سکیں، یہ دنیا کی بہتری ہے۔ جب یہ چیز دنیا کے اندر صحیح انداز میں ہوگی تبھی اللہ رب العالمین ہماری آخرت اچھی بنائے گا، ہماری آخرت اچھی بنائے گا۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں ہمیں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے، اور بیجا چیزیں، جن چیزوں کا مکلف اللہ رب العالمین نے ہم کو نہیں بنایا ہے، ان چیزوں کو ہمیں اپنے اوپر فرض نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اسلام کا جو مہینہ ہے، جو ہمارا ہجری سال کا جو مہینہ ہے، وہ آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، جو آج یا کل سے ختم ہو جائے گا۔ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور جس مہینے سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ہجری سال کا جو آغاز ہوتا ہے، اس مہینے کو بھی اللہ رب العالمین نے محترم بنایا ہے، حرمت والا مہینہ بنایا ہے، یعنی محرم کا مہینہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ قرار دیا ہے، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، جو اس مہینے کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا
اشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، آسمان و زمین کی جب سے پیدائش ہوئی ہے، مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے یہاں 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور یہ تیسرا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے محرم کا مہینہ، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو حرمت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی ٹھوس دین ہے، یعنی مہینوں کی تعداد کو 12 ماننا اور ان میں سے 4 مہینوں کا خاص طور سے احترام کرنا، ان کو حرمت والا ماننا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی سیدھا دین ہے، یہی صاف ستھرا اور ٹھوس دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خاص طور سے ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچو، اپنے نفس پر ظلم کرنے سے بچو، کسی بھی طرح کا ظلم اپنے آپ پر نہ کرو۔ ایک تو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، کسی کو مارنے سے بچو، اور اپنے آپ پر بھی ظلم کرنے سے بچو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہارے اوپر ظلم ہو، اور کوئی ایسی عبادت اپنے اوپر نہ نافذ کر لو کہ جس سے تمہارے اوپر ظلم ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے، اور ہم نے ذکر کیا کہ یہ امت وسط ہے، لہذا اس امت کے اندر ظلم نہیں ہے، چاہے عبادت کے اندر ہو، چاہے معاملات کے اندر ہو، اور چاہے دیگر چیزوں کے اندر ہو، ظلم نہیں ہے، غلو نہیں ہے، لہذا کسی بھی چیز میں ہمیں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہم اگر چاہیں کہ ہم کسی عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم روزے رکھنے لگیں، اور آپ سے زیادہ ہم نمازیں پڑھنے لگیں، اور آپ سے آگے بڑھ کر ہم نکاح ہی نہ کریں، نکاح چھوڑ دیں، اور نکاح نہ کریں گے تو ہم زیادہ اللہ کی عبادت کر لیں گے، اس نیت سے نکاح نہ کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ واضح انداز میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 صحابہ کرام آئے تھے، امہات المؤمنین کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں تھے، اور تینوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کیا، تو آپ کی عبادت کا حال بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ لہذا ایک نے کہا کہ اصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزانہ روزے سے رہوں گا، میں کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں سوؤں گا نہیں، اور ایک تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں معلوم ہوئیں تو آپ نے ڈانٹا انہیں، آپ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ انتم تقولون کذا و کذا، تم لوگ ایسی اور ایسی باتیں کر رہے تھے، اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے سے بھی رہتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور تھوڑا سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میرے بال بچے بھی ہیں۔ لہذا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، میرے طریقے سے اعراض کرے اور میرے طریقے سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہے اپنی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا، ہماری شریعت پر نہیں ہو سکتا۔ لہذا محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں جو ہے اس حدیث کو آپ تطبیق دیں کہ اپنی طرف سے اگر ہم نے کچھ فرض کر لیا اور وہ کام ہم انجام دینے لگیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے کام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النیاح من الجاہلیہ من امر الجاہلیہ، کہ نوحہ کرنا، مرنے والوں کی خوبیاں بیان کرنا، یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی طرح کی آواز بلند کرنا، بازار کے اندر یا کہیں بھی گلی کوچوں میں آواز بلند کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے، یہ سارے زمانے جاہلیت کے کام ہیں۔ لہذا اگر ہم ان کو ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں تو اللہ کے واسطے یہ ثواب کے کام بالکل نہیں ہیں، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، اپنے نفس پر ظلم ہے۔
اگر ہم محرم کے مہینے کو ان چیزوں کے لیے خاص کر رہے ہیں تو ہم دین میں غلو کر رہے ہیں، شریعت کے ساتھ غلو کر رہے ہیں، اور اپنے نفس کے ساتھ ہم غلو کر رہے ہیں، اور اپنے نفس پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ یا محرم کے مہینے کو یہ سمجھا جائے کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی، اس مہینے کے یا 10 دنوں میں نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، اچھا کھانا نہیں کھایا جا سکتا، گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اور دوسری چیزیں نہیں کھائی جا سکتی، تو یہ بالکل غلط ہیں، اور زمانے جاہلیت اور پچھلی قوموں کی مشابہت ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایسی چیزیں فرض کر لی تھیں جو اللہ نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھیں۔ لہذا ایسی چیزوں کو اپنے اوپر ضروری نہ قرار دیجئے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ضروری نہیں قرار دیا ہے۔ لہذا اس میں شادی بھی ہو سکتی ہے، اس میں خوشی کے کام بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سال کا کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جو منحوس ہو، سال کا کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس کا تعلق نحس سے ہو جو دن منحوس ہو۔ اللہ رب العالمین نے سارے ایام کو مبارک بنایا ہے۔ اس دن کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ دن منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں جن کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن آتے ہیں اور کبھی مصیبت کے ایام آتے ہیں، تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کسی پر کوئی دن مصیبت آ جائے تو اس مصیبت آنے کی وجہ سے وہ دن منحوس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور بھی آپ دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک باتیں بیان فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں روانہ کرتے تو آپ ان سے کہتے کہ بشروا ولا تعسروا، بشروا ولا تعسروا، کہ تم لوگوں کو خوشخبری دیتے رہنا، اپنے سے قریب کرنے کے لیے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے رہنا، ولا تعسروا، مشکلات پیدا نہ کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، اور اپنے سے لوگوں کو متنفر نہ کرنا، کوئی ایسا کام نہ بتا دینا ان کو کہ لوگ تم سے متنفر ہونے لگیں، دور بھاگنے لگیں، ایسا کام نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کی سخت تاکید کرتے تھے، سخت تاکید کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ محرم کا جو مہینہ ہے یہ شہر اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جو افضل روزہ ہے وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ بہت بعد میں ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا حکم اپنی زندگی میں دیا تھا۔ لہذا کوئی ایسا کام نہ کریں ہم جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہ دیا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو۔ لہذا آپ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں اور جن کو ہم اپنی طرف سے کرنے لگتے ہیں، اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ ان مسائل کو نہیں جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اس عمل کی تعریف کرنے لگتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت اچھا جو عمل یہ کر رہا ہے وہ عمل بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رب العالمین نے بیجا مشقت میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے حدیث کے اندر کہ کوئی ایسا عمل اپنے اوپر نہ فرض کر لو اور کوئی ایسا عمل تم نہ کرنے لگو کہ جس کی وجہ سے تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم عمل سے اکتا جاؤ گے، لیکن اللہ رب العالمین ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا، لیکن تم عمل سے اکتا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کو جو عمل پسند ہے وہ عمل جس پہ مداومت برتی جائے، جو ہمیشہ کیا جائے، جو مسلسل کیا جائے، وان قل، اگرچہ کم ہو لیکن برابر کیا جائے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور اکٹھا اپنے اوپر اتنا بڑا عمل ہم فرض کر لیں جس کو ہم نہ کر پائیں، نعوذ باللہ، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری موت بھی ہو جائے، موت کا سبب بن جائے، تو ایسے عمل سے کیا فائدہ؟ ایسے عمل کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص نے نذر مانی تھی، وہ شخص جو ہے اپنے 2 بیٹوں کے درمیان گھسٹتا ہوا 2 بیٹوں کے سہارے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا کیا معاملہ ہے، تو بتایا گیا کہ انہوں نے نذر مانی ہے کہ یہ پیدل خانہ کعبہ جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس کی مشقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مشقت برداشت کر رہا ہے،
اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہو کہ یہ سوار ہو جائے فوراً۔ آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے نذر مانی کہ ہم خانہ کعبہ کا پیدل حج کریں گے، یعنی سوار ہی نہیں ہوں گے، پیدل حج کریں گے۔ تو عقبہ بن عامر نے کہا کہ یہ مسئلہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بہن سے کہو کہ اگر پیدل کی ضرورت ہو تو پیدل بھی چلے، لیکن سوار بھی ہو جائے۔ یہ نظر غلط ہے، یہ نظر غلط ہے کہ ہم خانہ کعبہ تک ہم پیدل جائیں گے اور سوار ہی نہیں ہوں گے۔ یہ نظر ماننا اور اس انداز سے حج کرنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ نے منع فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ سوار بھی ہو جائیں اور جہاں پیدل کی ضرورت ہو وہاں پیدل بھی چلیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 9 سال تک ہم لوگ مدینہ میں رہے، 9 سال تک ہم لوگ رہے مدینہ میں، ہم لوگوں نے حج نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا تو صحابہ کرام کے اندر شوق پیدا ہوا کہ ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قصوہ اونٹنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے دائیں طرف بہت سے لوگ پیدل ہیں اور بہت سے لوگ سوار ہیں، بائیں طرف نگاہ دوڑائی تو ایک ازدحام ہے، کچھ لوگ سوار ہیں کچھ لوگ پیدل ہیں، پیچھے ہم نے دیکھا تو کچھ لوگ سوار ہیں کچھ لوگ پیدل ہیں، آگے بھی ہم نے دیکھا تو کچھ لوگ سوار ہیں کچھ لوگ پیدل ہیں، اس طرح۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے بین اظہرنا، ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ تو آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پیدل جا رہا ہے، قریب کا سفر ہے اور پیدل چلنے کا رواج ہے، اور اس دور میں لوگ پیدل چل لیا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کر لیا کرتے تھے، تو پیدل کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ حج کے لیے آئیں، پیدل آئیں، یعنی جو لوگ پیدل آ سکتے ہیں، مشقت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، پیدل آ سکتے ہیں تو یہاں پر آئیں، لیکن مشقت میں پڑ جانے کا خوف ہو، سواری موجود ہو، اس دور میں سواری چل رہی ہو اور کوئی پیدل آ رہا ہے خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے، تو یہ غلط ہے۔ پیدل جا سکتے ہیں لیکن پیدل جانے میں سہولت ہو یا قریب ہو، جیسا کہ صحابہ کرام گئے تھے، اس دور میں پیدل چلنے کا رواج تھا، وہ سوار بھی ہو رہے تھے، پیدل بھی چل رہے تھے، تو یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ اب جو ہے اتنا پرخطر راستہ آپ کہہ لیجئے کہ سمندر وغیرہ بھی پڑتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، اب کوئی یہ نظر مان لے کہ ہم 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اور پھر ایسے راستے کا ہم انتخاب کریں گے جہاں سے سمندر نہ پڑے اور ہم پیدل حج کے لیے جائیں گے اور اس سال نکلیں گے اور آئندہ سال جا کر حج کریں گے، تو یہ اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا ہے، اپنے جسم کو مشقت میں ڈالنا ہے، اور پھر اس کے اندر ریا اور نمود ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص نکلا حج کے لیے، پوری دنیا میں شہرت ہے، جگہ جگہ کی فوٹوگرافی ہو رہی ہے، ویڈیوز آ رہے ہیں اور ہمارے بھائی ان کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ ان کے سفر کو آسان کرے۔ تو نہیں پتہ لوگوں کو، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں حدیث کی روح سے، قرآن اور سنت کی روح سے یہ عمل محمود نہیں ہے، یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ جبکہ آپ کے پاس سواری اس دور میں چلنے لگی، ساری چیزیں، اور پھر اگر اتنا لمبا سفر ہو اور سواری کا انتظام نہ ہو تو آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ الزاد والراحلہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے پاس توشہ ہو جائے اور راحلہ سواری کا انتظام ہو جائے تو اس پر حج فرض ہے، آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے، اور ہم بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ لہذا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ بے جا ہم اپنے آپ کو کسی چیز کا مکلف بنا رہے ہیں۔ لہذا سمجھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کسی کی بھی تعریف سے پہلے جاننا چاہیے کہ شریعت میں اس کی اصل کیا ہے، آیا یہ عمل صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے غلو سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا ہے۔ کوئی ایسی عبادت ہم نہیں کر سکتے ہیں جس کے اندر بہت مشقت ہو اور ہم مشقت میں پڑ جائیں، ایسی عبادت سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ محرم الحرام اور ذی الحجہ یہ دونوں جو پے در پہ مہینے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کا احترام ہونا چاہیے، ان مہینوں کے اندر عبادت زیادہ ہونی چاہیے، اور محرم الحرام کے مہینے میں روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔
اور آخر میں آپ کے سامنے حج کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر صحابہ کرام کے منہج کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔